أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ويقول الإنسان، اور کہتا ہے انسان، اذا کا معنی کیا، اذا کا معنی جب، ما متو میں مر جاؤں گا، ما کا معنی جب، اذا ما کا پورا معنی ہے جب، اذا ما جب، متو میں مر گیا، لسوف اخرج حیا البتہ ضرور میں نکالا جاؤں گا. یہ یعنی انسان ایک سوال کرتا ہے. اولا کیا، اب حمزہ استفہامیہ ہے اور لا فاصلے کی ہے. کیا لا یذکر الانسان نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھا. فوربک پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنحشرنہم البتہ ضرور بضرور ہم جمع کریں گے ان کو، والشیاطین اور شیطانوں کو، ثم پھر، لنحضرنہم لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، کئی دفعہ لفظ آتے ہیں. ضرور ہم جمع کریں گے، اصل میں یہ لفظ ہے حاضر سے. حاضر کا معنی پیش کرنا، حاضر ہونا. ہمارے ہاں بھی حاضر کا معنی حاضری لگانا، پیش ہونا، موجود ہونا. پھر ہم ان کو حاضر کر دیں گے، پیش کر دیں گے. حول کا معنی ارد گرد، ارد گرد مراد ہے یہاں پر جہنم کے پاس. جثیا، جثیا کہتے ہیں یہ لفظ آپ کے لیے نیا آیا ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر ایک جہاں پر آیا ہے اور کسی عنوان سے قرآن مجید کی ایک سورت آ رہی ہے. اس سورت کا نام ہے سورت جاثیہ، یہ پارہ نمبر 25 کے اندر ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو حافظوں کے ہاں ہے، یہ بڑی مشکل ترین سورت گنی جاتی ہے. حافظوں کے ہاں کلا ہے سورت جاثیہ، صبح آسیہ شام ناسیہ، یعنی صبح یاد ہوتی ہے تو شام کو بھول جاتی ہے. یہ مشکل ترین جو ہے وہ سورت جاثیہ کو شمار کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل. گھٹنوں کے بل جیسے یہ آپ ترکی ڈرامہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہے، اور عرب کے اندر جو لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں وہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بل نیچے گر جاتے ہیں، اس کو اصل جثیہ کہتے ہیں. وہ پیش کیے جائیں گے جیسے مجرم پیش کیے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، تو گھٹنوں کے بل ایسے گھٹنے نیچے ٹیک لیتے ہیں. اس طرح ثم لننزعن پھر البتہ ضرور بضرور، یہ نزع ینزع یہ اصل میں فعل ہے. نزع نکال لینا، یہ حالت نزع کہتے ہیں. اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے حالت نزع، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، روح نکلنے کی کیفیت. تو نزع کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچ لینا، نکال لینا. اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے کہیں سے کوئی چیز آپ کھینچ کر جو نکالتے ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے نزع. پھر ہم کھینچ لیں گے، الگ کر لیں گے، نکال لیں گے. من کل شیء ہر گروہ میں سے، ضرور ہم کھیر لیں گے ہر گروہ میں سے. من ایہم کون ہے ان کا، اشد و زیادہ سخت، علی الرحمن اللہ تعالیٰ پر، رحمان پر. عتیہ بھی لفظ غالباً پہلے آ چکا ہے. عتیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان. اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے میں کون بڑا نافرمان ہے. ثم لنحن پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم اولا جو مستحق ہیں. یہ اولا کا معنی عربی زبان کے اندر آتا ہے لائق، مستحق، زیادہ بہتر،
یہ اس معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ یہ اولا کا معنی کئی آتے ہیں، اولا کا معنی بہتر بھی آتا ہے، فلاں چیز اولا ہے، اولا کا معنی بہت بہتر، زیادہ قریب اس کا معنی آتا ہے۔ یہاں پر اولا کا معنی ہوتا ہے جہنم کے زیادہ لائق کون ہے، کون سوٹیبل ہے جہنم کے لیے، یہ سارے معنوں کے لیے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے۔ بہا ساتھ اس یعنی اس جہنم کے، سلیہ، سلیہ کا معنی ہوتا ہے داخل کر دینا، ڈال دینا، بھون دینا، ان معنوں کے اندر سلیہ کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تسلا نارن حامیہ قرآن میں لفظ آئے گا، تسلا آئے گا، اس طرح سلا آئے گا، اس طرح یہ سلا سلا نہیں، سلا آتا ہے تو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے سلا سین لام کے ساتھ، یہ سلاؤ اور تسلونا لفظ آتا ہے، تسلا آتا ہے، یسلونا آتا ہے، یہ اس روٹ ورڈ سے لفظ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بھون ڈالنا کسی کو آگ کے اندر، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آگ میں داخل کرنا، آگ میں بھون ڈالنا۔ وَإِن مِّنكُمْ، یہ ان نافیہ ہے، اللہ سے پہلے ان آتا ہے، حل آتا ہے، ما آتا ہے، نفی کے معنی میں ہوتا ہے، اور نہیں تم میں سے اللہ واردھا، مگر اس میں داخل ہونے والا، ورود داخل ہونے کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نا فلاں آدمی کا ورود ہوا، ورود کا معنی داخل ہونا، نئے آدمی کا آنا، تو یہ کہتے ہیں۔ کانا علی ربک، ہے آپ کے رب کے اوپر، حتمن یقینی، مقضیہ طے شدہ، مقضیہ کا معنی یہ پہلے بھی لفظ ہے جو طے شدہ ہو، اور حتمن کا معنی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی حتمی بات یہ ہے جی، میری حتمی بات یہ ہے، حتمی کا بات آخری بات، یقینی بات، پکی بات، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اس کو حتمن کہتے ہیں، اور مقضیہ طے شدہ فیصلہ ہو۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو بات ذکر فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کو ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صبر کریں اور اپنے رب کی عبادت کے اوپر کاربند رہیں۔ یہ جتنے سوالات کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان کے سوالات اور اعتراضات کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بات یہ ہے کہ ان قریب ایک اور دن ہم قائم ہونے والا ہے، اس دن کے اندر سارے انسانوں کا جو ہے حساب کتاب کیا جائے گا، کیا اعمال کون کر رہا ہے، ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں قرآن مجید نے اس بات پر بہت زور دیا، قیامت پر آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ بات قیامت کی ہوتی ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر بات یہ ہے، جب تک انسانوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، آخرت کا یقین پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ تو انسان اچھے کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انسان گناہ سے باز آ سکتے ہیں اور رک سکتے ہیں۔ گناہوں سے باز رکھنا اور نیکی کے اوپر گامزن کرنا، اور وہ نیکی جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور ہر حال کے اندر ہو، وہ تبھی یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے جب آخرت کا پختہ یقین ہو، ایک ایسی طاقت اور قوت کا یقین دل کے اندر گامزن ہو جائے، جاگزیں ہو جائے کہ وہ قوت میرے ہر حال کو دیکھ رہی ہے، اور اس قوت کو میرے اوپر مکمل اختیار حاصل ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں پر ملکوں کے اندر جرائم نہیں ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں قوانین سخت ہوتے ہیں۔ جس ملک میں جتنے سخت قانون ہوتے ہیں، اس ملک کے اندر جرائم کی شرح اتنی کم ہوتی ہے۔ چاہے یہ الگ بات ہے کہ قانون صحیح یا غلط ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ کہ قانون جہاں پر سخت ہوتا ہے، لوگوں کے اندر یقین ہوتا ہے، ہم کوئی تھوڑی سی بھی بات غلط کریں گے تو جہاں قانون بڑا سخت ہے، تو ان ممالک کے اندر بغاوتیں بھی کم ہوتی ہیں اور جرائم بھی کم ہوتے ہیں۔ اب مثلا دو ملک دیکھیں، سعودی عربیہ، یہاں حکومت کے خلاف بات کرنے پر بڑی سخت پابندی ہے، کسی آدمی کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کے خلاف بات کر سکے۔ اس طرح جنوبی کوریا، یہ دو ممالک کی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کے اندر بڑے سخت قوانین ہے، جو آدمی حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا پکڑا گیا یا حکومت کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی نظر آ گئی، اس کو فوراً پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، یا انکوائری ان کی 2-3 دنوں کے اندر ہوتی ہے، زیادہ لمبی چوڑی تفصیل ہی نہیں لگتی، اور سخت ترین سزائیں ملتی ہیں۔ لہٰذا دو ممالک کے اندر آپ دیکھیں
اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا آدمی ایجنسی کا بیٹھا ہے. ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا گھر میں مثلا باپ ہے تو بیٹا، ہر گھر کے اندر ایک آدمی ایجنسی کا ہوگا اور کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ایجنسی کا آدمی کون سا ہے. تو اتنی ٹریننگ کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بات نکالیں گے، بے شک ہم جتنا مرضی تنہائی میں بات کرتے رہیں حکومت تک فوراً بات پہنچ جائے گی. لہذا ممالک کے اندر حکومتیں جو مرضی قانون بنا لیں، جو مرضی کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہاں ان ملکوں کے اندر لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کر سکیں. اب پاکستان کے اندر چونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں قوانین کا بالکل درآمد نہیں ہونا. اول تو ادارے ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو مرضی ہوتا رہے. ادارے ٹس سے مس تب ہوتے ہیں جب حالات بہت زیادہ سنگین خراب ہوتے ہیں، ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں اور پھر وہ بھی نارمل سے ایکشن لیتے ہیں، بات پھر خاموش. لہٰذا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا بڑا کام اٹھا کر جاتے ہیں. ابھی سیالکوٹ کا جو واقعہ پیش ہوا وہ مکمل غیر شرعی واقعہ تھا، اور اسلام ایسی چیزوں کا کبھی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سخت اعتراضات کافروں کے آتے ہیں. قرآن کا رویہ دیکھیں کیسا ہے. قرآن کبھی ایسی بات نہیں کرتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بات نہیں کرتی. تو لیکن چونکہ یہاں معلوم یہ تھا کہ یہاں قانون نافذ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ختم نبوت کے نام پر جیسے مرضی کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہونی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسا بڑا کام کیا اور کیسا بڑا انہوں نے کردار ادا کر دیا، کیا کتنا بڑا غلط کیا اور کتنا سنگین جرم کیا کہ انسان جب سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ بدبختوں نے کیا کیسے. یہ دراصل بنیادی طور پر قانون کی امپلیمنٹیشن کی جو یقین دہانی ہوتی ہے 100%، یہ اس کے اوپر مبنی ہوتی ہے. تو قرآن مجید دراصل بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون کے نفاذ کا دن ہے، امپلیمنٹیشن جو انسان کے اعمال کے اوپر ہونا ہے، اس کی جزا و سزا کا جو نظام ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہ یقینی ہے. یہ قرآن مجید اس لیے بارہا تفصیلاً بات ذکر کرتا ہے. اب قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، یہ کافر انسان اس سے مراد ہے جو اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے رہتے تھے اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ایک نئی زندگی دی جائیں گی، دوبارہ پوری زندگی ہمیں بعد آئے گی. تو ہم تو یہ اس کے ایک سوال جو ہے اس سوال کو نقل کیا گیا کہ انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ عجیب بات ہے اور یہ اعتراض کرتا ہے. اب میں کئی بار عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا انداز دیکھیں. اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے انسان کا جو اپنا وجود ہے، یہ قیامت کے قائم ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. انسان اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے کہ انسان کیا چیز تھا. یعنی پیدائش سے پہلے تو انسان کو کوئی نام ہی نہیں تھا جانتا، پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کس گھر کے اندر کون پیدا ہوگا بھی صحیح کہ نہیں ہوگا. ہم نے انسان کو پیدا کیا تو رب نے اپنی قسم اٹھا کر کہا کہ ہم ان کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے اور پھر اپنے پاس جہنم کے پاس حاضر کریں گے. پھر ہم اس وقت ان سے وہاں پر نکال کھینچیں گے ان سے بندہ اور پوچھیں گے ہاں بھائی اب بتاؤ تمہارے جو بڑے بڑے دعوے تھے اللہ تعالیٰ کی دین کے مقابلے میں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب بتاؤ ذرا کہ انسان کا کون تم میں سے بڑا ہے. اور جہنم کے اندر ہم ان کو جو گھٹنوں کے بل جو بڑے بڑے متکبر ہوں گے ان کو لے کر آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کہیں گے ذوق انک انت الکریم، چکھو جہنم کا عذاب، تم بڑے دنیا میں عزت دار بنتے تھے. یہ اس سے بات واضح کی گئی. اور دو چیزیں ذکر کی گئیں، اللہ کی علم اور قدرت، جس سے ثابت ہوتا ہے یہ علم ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ جہنم کے مستحق کون ہے. ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے کسی کے اوپر کہ ہم دونوں کسی کے اوپر زیادتی کریں کہ آدمی جہنم کا مستحق نہ بنتا ہو، وہ آدمی بیچارہ اپنے تئیں نیک ہو اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ایسے نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں جو جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ ہوگا اور جنت اور جہنم کا جو معیار بنا رکھا ہے مکمل انصاف کے اوپر مبنی ہمارا نظام ہے. بد انصافی کے اوپر ہمارا جو نظام ہے وہ مبنی نہیں ہے. اور یہ ایک پکی بات ہے جہنم کے اندر ہر ایک آدمی داخل ہونے والا ہے.
ہر ایک آدمی نیک ہو یا بد ہو، کیونکہ جو پلسرات بنائی گئی ہے وہ پلسرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزاری گئی ہے، تو جہنم کے اوپر سے ہر ایک نہیں، یہ ورود سے مراد ہے داخل ہونا، گزرنا، تو جہنم میں سے ہر ایک گزرے گا۔ ہاں یہ البتہ فرق ہوگا، جو کافر ہوں گے وہ وہاں پر نیچے گر جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ہر آدمی اپنے ایمان کے بقدر وہاں سے ایسا گزر جائے گا کہ اس کو ذرا بھر محسوس ہی نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کو چھوئے گی ہی نہیں، یہ ایسے ہوگا۔ پہلے زمانوں کے اندر تو لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے، جی یہ ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ آج کل کے یہ جو مختلف قسم کے گیٹ نصب کر دیے جاتے ہیں، یہ جو حفاظتی گیٹ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ کسی کے پاس اسلحہ ہو، یہ اس کی مثال بتاتے ہیں، اس میں ہر ایک آدمی گزرتا ہے، لیکن جو مجرم ہوتا ہے اس کو اوپر وہ روک لیتے ہیں، اور جو عام آدمی ہوتا ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ رَبُّكَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ بات اپنے رب کے اوپر طے شدہ ہے کہ ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس جہنم کے میں سے ہر ایک کو گزارے گا، اور جو بد ہوں گے وہ جہنم کے اندر رہ جائیں گے، اور نیکوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں سے نکال دے گا۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ثم پھر ننجی یہ ہم نجات دیں گے، یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ونذر، نظر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، پھر ہم چھوڑ دیں گے وہاں جہنم کے اندر الظالمین، ظالم لوگوں کو، فیہا، جہنم کے اندر، جثیا، جثیا کا معنی میں نے ابھی عرض کیا ہے، گھٹنوں کے بل، سورہ جاشیہ کے حوالے سے میں نے بات پوری اس پہ کی ہے، جثیا پر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیات ہمارے آیات، بینات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین، ایمان والوں کو، ای الفریقین، دو گروہ میں سے کون سا گروہ، یعنی کون سا دو گروہ میں سے، فریق خیر، بہتر ہے، مقامن، مقام کے اعتبار سے، واحسن، اور کون ہے زیادہ بہترین اور خوبصورت، ندیہ، مجلس کے اعتبار سے۔ وَكَمَا ہلاکنا، اور کتنے ہم نے ہلاک ان سے پہلے، من قرن، قومیں، قرن کا دونوں معنی آتے ہیں، قرن کا معنی قوم بھی آتا ہے اور قرن کا معنی زمانہ بھی آتا ہے، یہاں قرن بمعنی زمانہ ہے۔ ہم احسنوں، جو زیادہ بہترین تھے، اساساً، اثاثہ سامان کو کہتے ہیں، ہماری اردو زبان کے اندر لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے اثاثہ، ہمارے پاس اتنے اثاثہ جات ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں اثاثہ جات، یہ اثاثہ جات ایسے لکھا جاتا ہے، اثاثہ جات جو ہے سامان کے اندر۔ ورین، ری یہ اصل میں لفظ ریاکاری سے نکلا ہے، ریا سے، ریا کا معنی ہوتا ہے دکھلاوے کی چیزیں، نمائش کی چیزیں، ان کے پاس کتنی بہترین تھیں، نمائش اور دکھاوے کی چیزیں ان کے پاس کتنی تھیں، یہ آپ کو معلوم ہے، تو دکھاوا یہ اس سے معنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے اندر وارد تو ہر ایک ہوگا، جیسے میں نے گیٹ کی مثال دے کر بات کو واضح کیا اور بتایا، جیسے گیٹ سے ہر ایک آدمی نے گزرنا ہوتا ہے، لیکن ظالم لوگ وہاں جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور جو متقی لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے جو ہے وہ نکال لے گا، متقین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور ظالم وہاں پر چھوڑ دیے جائیں گے، جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، وہ جہنم سے نہیں نکل پاتے۔ یہاں تک تو قرآن کا مضمون تھا قیامت کے دعوت کے حوالے سے، اور قیامت کا جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا اس حوالے سے بات کی۔ اب جب بھی قیامت کی بات کی جاتی تھی، جو لوگ منکرین قیامت تھے وہ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے۔ ایک اعتراض جو ہر زمانے کے اندر دھوکہ کھایا جاتا ہے، دنیا کی جو عیش و عشرت ہوتی ہے، دنیا کی جو نمود و نمائش ہوتی ہے، دنیا کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، عام طور پر بلکہ اکثر طور پر
انسان اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ انسان سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس اچھا مال ہے، ہم بہتر ہے، تو آخرت کے اندر بھی ہم ہی بہتر ہوں گے، آخرت میں اور کس نے بہتر ہونا ہے ہمارے علاوہ۔ لہذا جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کے مستحق ہم ٹھہرے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ کے انعامات کے مستحق ہم ٹھہریں گے۔ یہ آج کے زمانے کے اندر بھی بات ہوتی ہے، بہت سارے سرمایہ دار ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو اپنے سرمایہ پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بات اس لیے تو وہ حرام کھانے سے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، غریبوں کا حق مارنے سے وہ باز نہیں آتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ارب پتی کھرب پتی انسان ہو، بیچارے غریبوں لوگوں کے ساتھ کیسے رویے، خصوصاً جو لینڈ مافیا ہے، لینڈ مافیا کو آپ دیکھیں، اربوں خربوں کے باوجود کیونکہ ان کے دل سے وہ آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے پھر مختلف ایسے آج ایکٹیویٹی بھی دکھلاوے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلا دیا، دسترخوان لگا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سارے وہ دھوکے کے سامان ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آسمانی کو چھوڑ کر خود ساختہ یہ اپنی جانب سے بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ آیاتنا بینات سمجھنے کیا ہے؟ جب ان کے اوپر ہمارے واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، واضح آیات سے مراد وہ احکامات خداوندیہ ہے، احکامات الہیہ ہے، یا احکامات خداوندیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، ان کاموں سے رک جائیں، باز آ جائیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے، کچھ احکامات صادر کر رہا ہوتا ہے، وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جیسے آج کے سرمایہ دار کو بتایا جائے جب بھائی ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، ذخیرہ اندوزی آپ نہ کریں، غریبوں کے حقوق نہ ماریں، ملازمین کو ان کے پورے حقوق دیں، ان کو تنخواہیں ان کی پوری دیں، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کریں، لوگوں کو جو رہنے کے بنیادی حقوق ہیں وہ دیں، بنیادی حقوق سے لوگوں کو محروم نہ کریں، یہ دعوت فکر آج کے زمانے میں بھی کسی کو دی جائے تو آپ دیکھیں ذرا لوگ کیسے مخالف ہوتے ہیں۔ آپ یہ آیات و نابینات سے یہ مراد ہے جب ہماری واضح آیات، ہماری آیات حلال حرام کے بارے میں، ہماری عبادت کے بارے میں جب کہا جاتا ہے شرک نہ کریں، بدعات نہ کریں، رسومات نئی نئی نہ نکالیں، دین جتنا تم کو دیا گیا اسی کو آپ اسی پر گامزن رہیں، یہ جب آیات بینات کی دعوت دی جاتی ہے تو کافر لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو نا ہماری مجلسیں، ہمارا مقام و مرتبہ، ہمارا پروٹوکول، ہمارا سٹیٹس دیکھیں ذرا آپ، ہم بڑے سٹیٹس کے مالک ہیں، بتاؤ ذرا سٹیٹس کے بڑا زیادہ سٹیٹس کس کا ہے، کون ہے اچھا اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے؟ یہ وہ اہل ایمان کو پر طنز کرتے ہیں اور اہل ایمان کو یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، وہ بھی بڑی بہترین اثاثہ جات کے مالک تھے، وہ بڑی بڑی زمینیں تھیں، قوت طاقت خزانے، قارون کا خزانہ مشہور ہے، قوم عاد قوم ثمود اور بڑی بڑی اقوام قوم مدین بڑے تھے، آج کہاں ہے وہ قومیں؟ ذرا دیکھیں ذرا کوئی انسان باقی بچا ہے آپ کو نظر آتا ہے کوئی؟ یہ قرآن مجید آخر میں کہتا ہے کیا آپ ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، نظر آتا ہے؟ یہ ساری ٹھاٹھیں اور یہ سارا سسٹم یہ انتہائی عارضی ہے اور چند دن کا میلہ ہے، چند دن کے بعد یہ نظام آپ کو اجڑتا ہوا اور ختم نظر آتا ہے۔ یہاں بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، ان تمہارے سٹیٹس کو اور تمہارے مقام کو بقا حاصل نہیں ہے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون أما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرأيت الذي، یہ آگے جو کیا نئی بات شروع ہوتی ہے اس کو بعد میں قل فرما دیجئے من کانا فی الضلالۃ، جو آدمی ہو گمراہی کے اندر، فلیمدد
فلیمدد کا معنی ڈھیل دینا، مہلت دینا، اسے اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لہ الرحمن، اس کے لیے رحمان، مدہ لمبی مدت تک، ایک مدت تک اللہ پاک اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ مدہ کا معنی ہوتا ہے لمبا، زیادہ عرصہ۔ اذا رأو، جب وہ دیکھیں گے، اذا رأو، جب وہ دیکھیں گے، اما العذاب ہو، یا تو عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت، فسیعلمون، پسند قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کون ہے بدترین مکان کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ پاک زیادہ کرتا رہتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادہ کرتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال وہ بہتر ہے آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر، اور بہترین ہے، مردہ، مردہ کا اصل معنی ہے کہ جو چیز لوٹائی جائے واپس، مرد اس کا لغوی مطلب ہے جو چیز لوٹائی جائے، مردہ، لوٹائی جانے، رد کرنے سے لوٹایا جانا، واپس کرنا۔ یہاں مراد ہے انجام، جو آخرت کے اندر انسان کو اس کے اعمال کا انجام ملے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے زمانے کے اندر بھی کئی دفعہ یہ سوال انسانی ذہنوں کے اندر آیا، ہم تو اتنے زیادہ مشکلات کے اندر آئے نہیں نا، خاص طور پر افغانستان کے اندر جب یہ انہوں نے امریکہ کا قبضہ ہوا، اس وقت جو صورتحال افغانستان کی تھی وہ ان کے لیے انتہائی خطرناک حالات تھے۔ اب اس وقت ایک وقت میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا ہی نہیں، اور ان پر کسی قسم کی کوئی سختی آئے گی نہیں، ساری کی ساری سختیاں وہ گویا ایسے لگتی ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کوئی سختی ہے ہی نہیں۔ بڑے پریشان کن حالات مسلمانوں کے لیے اس زمانے کے اندر تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، اتنی لمبی ڈھیل، اتنی لمبی مدت اور مہلت ان کو دیے جا رہا ہے۔ اس کا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ دراصل ہم جو ان کو چند سال ڈھیل دے رہے ہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، ہم انسانوں کے لیے تو یہ بعض اوقات جب شمار کرتے ہیں تو بہت زیادہ بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 10 سال، 20 سال، 25 سال کوئی لمبی مدت نہیں بنتی۔ تو نا یہ جو ہم ان کو لمبی مدت دے رہے ہیں، 10، 20، 25، 30 سال، 50، 60 سال، یہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی مدت دراز کرتا رہتا ہے۔ یا تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک سخت ترین عذاب بھیجتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، یا کبھی قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک ان کی موت آ جاتی ہے، موت تک وہ عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جو مرضی نظام کر رہے ہوتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب آئے یا موت، قیامت قائم ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر پھر یہ دیکھیں گے کہ آج مقام و مرتبہ کس کا اچھا ہے، آج سٹیٹس کس کا اچھا ہے، آج رہائش گاہیں اور آج مکانات کس کے اچھے ہیں، اور آج لشکر کے اعتبار سے کون کمزور ہے، آج ان کی مضبوط آرمی اور فوج کدھر گئی، آج ان کی مضبوط قوتیں اور طاقتیں اور گارڈ جن کے اوپر ناز و نخرے کرتے تھے، یہ عام طور پر بڑے بڑے سرمایہ دار یہی کرتے ہیں، درجنوں کی گاڑیاں آگے پیچھے، جتنے بڑے لٹیرے ہوتے ہیں، آپ کبھی ایم این اے ایم پی یہ دیکھیں ان کا لائف سٹائل، آپ حیران رہ جائیں۔ تو اس دن ہم ذرا دیکھیں گے کہ آج ان کا وہ مقام و مرتبہ کدھر گیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے دوچار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے اوپر جیسے بھی حالات آتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ رکھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مزاج بن چکا تھا، دنیا کی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے، کسی کے پاس اقتدار زیادہ آ گیا، دولت زیادہ آ گئی، مقام و مرتبہ زیادہ آ گیا، یہ ساری چیزیں زیادہ آ گئیں، صحابہ کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، نہ وہ دیکھتے تھے کسی کے پاس کیا اور کسی کے پاس نہیں، بلکہ ہر مشکل اور مصیبت جب آتی وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے اور وہ ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے، وہ ڈٹ کے میدان عمل میں کھڑے ہو جاتے۔ اس کے لیے انشاءاللہ پارہ نمبر 22 میں سورت احزاب آ رہی ہے، سورت احزاب کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدن کی ایمان والوں کی ہدایت کس طرح زیادہ ہو۔ جب لشکروں نے آگ گھیرا، قرآن کہتا ہے کہ اتنے مسلمان آزمائے گئے کہ دل ان کی ہنسلی کی ہڈی کو پہنچے، لیکن ان کے ایمان کے اندر اور جذبہ ایمان کے اندر اور اطاعت رسول کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں، بلکہ مزید اطاعت رسول ان کی بڑھ گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ہے، گھر میں ایک بکری ہے، دعوت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے وہ دعوت پہ قربان کر دیتے ہیں، مزید جذبہ اطاعت بڑھ گیا۔ تو فرمایا ثواب، کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں، یہ نیکیاں جو کر رہے ہیں باقی ہیں، ان قریب، کیونکہ مال و دولت تو رہتا نہیں باقی، آپ کو معلوم ہے آج یہ 100 سال پہلوں کے دیکھیں ان کے محلات کھنڈرات بن چکے ہیں۔ آپ شاہی قلعے دیکھیں نا، اس وقت جاتے ہی ڈر لگتا ہے، اس زمانے کے اندر بڑی رونقیں تھیں، لیکن ایمان اور اعمال یہ باقی رہتے ہیں قیامت والے دن۔ اسی کی بنیاد کے اوپر انسان کو جو ہے وہ جزا و سزا دی جائے گی۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ افرائیتا، کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اور کہا، لأوتین، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ اطلع، حمزہ استفہام کا، کیا اطلع، جھانکا ہے اس نے غیب کو، یا بنا لیا ہے اس نے رحمان کے ہاں کوئی وعدہ؟ کلا، ہرگز نہیں، دونوں باتیں نہیں۔ سنکتب، ضرور ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ مدا، اور ہم اس کے لیے جو ہے تیار کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، نمدو اضافہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے عذاب سے مزید بڑھانا۔ ونرثہ، اور ہم ہی وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، ویأتی، اور ویأتینا، اور وہ لایا جائے گا ہمارے پاس، وہ آئے گا ہمارے پاس، فردن، تنہا، وہ ہمارے پاس اکیلا اور تنہا حاضر ہوگا۔ واتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا آلہۃ، کئی معبود، لیکونوا، تاکہ ہوں، لہم، ان کے لیے، عزا، عزا کا معنی جو ہوتا ہے مددگار، عزیز کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر آپ نے غالباً پہلے یہ لفظ پڑھا ہے، وہ ظہیر لفظ آتا ہے، وہ اور لفظ ہے، سوری۔ عزیز، جو انسان کے مشکل کے وقت کام آتے ہیں، عزیز رشتہ دار، عزت دار بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن عزا، عین اور ڈبل زا کے ساتھ، اس کا معنی ایک ہوتا ہے مددگار، تعاون کرنے والے، مشکلات میں کام آنے والے۔ یہ آیت جو ہے، یہ کافر تھا، آس بن وائل، بڑا سرمایہ دار تھا، اور مکہ کے جو سردار چودھری ٹائپ بندے تھے ان میں سے تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن ارت، یہ بیچارے لوہار کا کام کرتے تھے، یہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ اس نے کوئی زریں وغیرہ یا کچھ چیزیں آس بن وائل ان سے بنوائیں، انہوں نے بنا دی، اس نے کہا میں آپ کو بعد میں پیسے دے دوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ پر کے پاس دعوت ایمان پہنچی، تو یہ مسلمان ہو گئے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو تھا آس بن وائل، اس سے یہ اپنے پیسوں کے مطالبے کے لیے گئے اور کہا کہ بھائی یہ ہے، آپ کے پیسے میرے پاس ہیں تو آپ مجھے پیسے دیں۔ اس زمانے میں اسلام کی زبردست مخالفت چل رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں جی، میں تو آپ کو پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا انکار نہ کریں۔ خباب بن ارت بیچارہ مزدور آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، اس نے کہا بھائی یہ بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہوں اس سے میں انکار کبھی نہیں کر سکتا، نہ اس سے میں اعراض کر سکتا ہوں، نہ منہ موڑ سکتا ہوں۔ یہ اس میں یہ کون سی بات ہے، میں نے آپ سے اپنے پیسے لینے، میں پیسے آپ سے مانگتا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کریں۔
انکار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صورت میں نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا جاؤ پھر میں آپ کے پیسے نہیں دیتا۔ تو ایک دن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے ویسے کہہ دیا، اور غصے میں آ گیا، ظاہر بات ہے، تو غصے میں ایسی بات کرنا جائز بھی۔ خباب بن ارت نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں دیتے نا تو میں قیامت کے دن آپ سے لے لوں گا۔ اس پر کیونکہ یہ لوگ تو قیامت کا استضاء اڑاتے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ کی زبان سے بات نکلی تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر قیامت آئی ہے تو قیامت کو لے دینا۔ وقال لأوتین مالا ولدا، وہاں پر بھی مجھے بڑا مال دولت دی جائے گی، تو لہذا وہاں پر مجھ سے آپ لے لینا، وہاں بھی میں مستحق ہوں گا مال و دولت کا، جہاں بڑا میں ہوں، سردار میں ہوں، آخرت میں بھی یہ سرداری اور یہ بڑائی مجھے ہی ملے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اور یہ دنیا کے اکثر سرمایہ داروں کا، جو غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، جب ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے بھائی مال نہ کھائیں، کل قیامت کا دن آنے والا ہے وگرنہ وہاں پھنس جائیں گے، تو وہ تنزیہ الفاظ انداز کے اندر یہ قال لأوتین، یہ اصل میں جملہ یہ نہیں کہ اس نے کوئی عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر کہا تھا، یہ جملہ طنز کی بنیاد پر تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، مجھے وہاں بھی مال دیا جائے گا، تو یہ تنزیہ جملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اب رد کیا۔ اچھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی غیب کی جو قدرت ہے اس میں جان کر دیکھا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، یا اللہ پاک نے اس سے کو وعدہ کر رکھا ہے کہ بھائی قیامت کے تم کو میں دوں گا؟ ہے تمہارے پاس کوئی یاد؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سنک تو ما یقول، یہ جو ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے دی ہوئی نظریے اور عقیدے کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اس کی ضرور اس کو سزا ملے گی، یہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اور اس کو مزید جو اس طرح کے استہزاء کرتے ان کے لیے جو سزا ہے عذاب کی، مزید بڑھ جائے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح جنت کے اندر نیک اعمال کی بنیاد پر اہل ایمان کے درجات الگ ہوں گے، جہنم کے اندر بھی اہل جہنم کے مراتب الگ الگ ہوں گے ان کے گناہوں کے اعتبار سے۔ لہذا وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس طرح کی بہت ساری آیات دلیل ہے، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، اور جن آیات کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے لوگوں کے مختلف مقام، مختلف مراتب ان کے لیے وہاں پر ہوں گے۔ وَنَرِثُ مَا يَقُولُونَ، اور ہم مالک ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، یہ بات ہم نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی کہ ہم مالک ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اب تو وہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اولاد کے ساتھ آ جاؤں گا، رشتہ داروں کے ساتھ آ جاؤں گا، عزیز و اقارب کے ساتھ آ جاؤں گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم اس کو اکیلا اور تنہا اپنے پاس لائیں گے، تنہا اپنے پاس لیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اپنے بہت سارے یہاں پر معبود بنا لیے ہیں اور ان کی عبادت کے اوپر گامزن ہے، ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے مددگار ہو جائیں۔ ہرگز ان کی عبادت کے وہ مددگار نہیں ہوں گے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُوا لَهُمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، وہ ہو جائیں گے ان کی عبادت کے انکار کرنے والے۔ وہ کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری کون عبادت کرتا تھا اور کون نہیں۔ آپ پیچھے مضمون کئی جگہ جو ہے یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری عبادت کون کرتا تھا اور کون نہیں کرتا تھا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے، وہ ان کے مد مقابل آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون یہ ہماری عبادت کرتے تھے اور کون عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو قیامت میں کہیں گے یا اللہ ان کو جہنم کے اندر جا کر ڈال دے۔ جیسے حدیث میں بھی ایک بات آتی ہے بڑی سخت، میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، یہ بدعات کے حوالے سے ہمارے ہاں ہم عام دھڑا دھڑ کرتے جاتے ہیں اور آخرت کی ایک لمحے کے لیے فکر نہیں سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور میں سمجھوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، تو میں اس وقت ان کو بلاؤں گا، او صحابی، میری امت کے معلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو ادھر لے آؤ۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت اور کیا کیا کام کیے۔ یہ جملہ جب حضور علیہ السلام سنیں گے، یہ ضد یعنی یہ مخالفت کریں گے، آپ علیہ السلام فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعدی سنتی، ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی نے
جس نے میرے بعد میری سنت کو اور میرے طریق کو اس نے غلط کر دیا اور میرے طریق کو بدل ڈالا اور اپنی طرف سے باتیں گاڑ لیں، یہ بڑی سخت